بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. علماء کرام، مشائخ کرام، محترم سامعین، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم تمام ساتھیوں کو ایمان کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم نصیب فرمایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایسے علمی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدو ان کی باتوں سے بڑا متاثر ہوا. بدو تھا، برداشت نہ کر سکا. اس نے کہا اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ مجھے تھوڑے مخصوص بندوں میں جو بڑی قلیل مقدار میں گنے چنے ہوں گے، اللہ ہم کو ان میں شامل کر لے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ڈانٹا اس کو، کہا بھائی ہے یہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کہا امیر المومنین ہم بالکل صحیح دعا کر رہے ہیں. اللہم اجعلنی من الاقلین، اللہ جو اقلیت کا طبقہ ہے، تھوڑے لوگوں کا، اللہ انہیں میں ہم کو بھی شامل کرے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو اور دور سے ڈانٹا، پھٹکارا اس کو. یہ کیا دعا مانگتا ہے؟ ایسی دعا کی جاتی ہے. لیکن وہ انسان بعد نہ آیا. پھر کہتا ہے امیر المومنین میں نے اپنے حساب سے بڑی پیاری دعا مانگی تھی، آپ کو آمین کہنے کی بجائے آپ ہم کو ڈانٹ رہے ہیں. اللہم اجعلنی من الاقلین. پھر تیسری مرتبہ اس نے دعا کی. عمر فاروق غصہ ہو رہے تھے. حاضرین میں سے کسی نے کہا امیر المومنین پہلے اس کی بات سننے کہ آخر کیوں اتنا اصرار کر رہا ہے ایسی دعا کرنے پر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے، تم کیوں ایسی دعا کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکور، بھیڑ اور بکریوں کی طرح اکثریت جو ہوتی ہے تو حیوانوں کی زندگی گزارتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور وقلیلا ما تشکرون قلیلا ما تذکرون. کئی آیتیں سنائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے، جوش میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا لوگوں میں اس بدو کو ڈانٹ رہا تھا ظاہر سمجھ کر، لیکن اتنی باریکی کی دعا مانگی. اللہم اجعلنی من الاقلین قلیل من عبادی الشکور. اعلان کیا کل الناس افقہ من عمر. یہ عمر فاروق کی تواضع تھی. یہی آج ہمارے ہاں سے مفقود ہو گئے دوستو. ہم 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں ہر آدمی سوچتا ہوگا کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں. آج ہمارے یہاں جو کمزوریاں پیدا ہوئی وہ یہی کل الناس افقہ من عمر. بھائی
سارے لوگ عمر سے زیادہ سمجھ رکھتے ہیں. اس جاہل کی بات سمجھ میں آ رہی تھی اور میں اکثریت کو لے کے بیٹھا ہوا تھا. تو دوستو یہ تاریخ حدیث جو ہے ہمیشہ تھوڑے سے رہے اور تانا دیا جاتا ہے کتنے آپ ہیں، کہیں کہا جاتا ہے دال میں نمک کے برابر، کہیں کچھ اور کہا جاتا ہے. تو ہم تمام لوگوں کو اس طعن و تشنیع سے ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی، 73 فرقوں میں اگر جمہوری نظام و الیکشن کرایا جائے تو 72 کو کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں، اور ایک کو جہنم میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے اقلیت و اکثریت کا کوئی معیار نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنت میں جائے گا جو کتاب و سنت پر قائم ہو، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ. اس پر ہم تمام لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد ہم اپنے مشائخ جو ہیں اور آپ حضرات جنہوں نے ہمیں موقع عطا کیا، بیٹھے آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. جہاں تک معاملہ تاریخ کا ہے ہم کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے، آپ حضرات برابر سنتے پڑھتے رہتے ہیں. اور خاص طور سے ہمارے وہ مشائخ جن کو کوئی ایک مخلص استاد مل گیا ہوگا تو کلاس کے اندر اتنی باتیں تاریخ کی بتا دیتا علماء حدیث کی کہ شاید کتابوں میں وہ پڑھنے سے نہ مل سکے. لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس کے تحت کچھ باتیں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز تو دوستو یہ ہے کہ آخر ہمیں ایک تاریخ مرتب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی، کیا ضرورت پڑی؟ تو اس کے لیے ایک بڑی عظیم تاریخ ہے، وہ یہ 1876 میں 1876 سمجھتے ہیں نا پوری 76 1876 کے اندر دلی میں عبد الغفور نامی شخص کی طرف سے ایک اشتہار شائع کیا گیا، بڑا خطرناک اشتہار، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ غیر مقلدوں کا فرقہ جو انڈیا میں پیدا ہوا ہے. یہاں پہلے بتا دیں، ہر جگہ بتا دیتے ہیں، ابھی اس تاریخ کے اندر انڈیا کا یا ہندوستان کا جو نام آئے گا تو اس سے آج کا انڈیا پاکستان نہیں، بلکہ وہ متحدہ پورا بر صغیر ہوگا. دلی کے اندر 1876 میں عبد الغفور نامی شخص سے نام سے ایک اشتہار پریس میں چھپایا گیا اور باقاعدہ اس کو دیواروں میں چسپاں کیا گیا، مساجد میں تقسیم کیا گیا، بازاروں میں اس کو اڑائے گئے. بڑا خطرناک اشتہار تھا. یہاں سے ہمارے یہاں اسی اشتہار کی بنا پر آپس کے اندر جنگ و جدال، خونریزی، کفر و شرک اور ضلالت اور گمراہی کا سلسلہ شروع ہوا. اشتہار کا جو مضمون تھا اس میں 3-4 مسائل بڑے خطرناک. نمبر 1، غیر مقلدوں کے ہاں خالہ سے شادی جائز. نمبر 2، خنزیر کی چربی سے پراٹھا پکا کر کے کھانا ان کے یہاں جائز، نعوذ باللہ من ذالک. نمبر 3، اللہ اکبر، ان کے یہاں منی نکال کر کے بریڈ میں لگائے مسکے کی جگہ پر اور اس سے ناشتہ کرنا ان کے یہاں حلال. کس طرح سے نہایت گھناؤنے گندے یہ مسائل تھے جس کی بنا پر پوری دلی اور پنجاب یو پی کے اندر آگ لگ گئی. اور آگ بھی ایسی جیسے امریکہ اور آسٹریلیا کے جنگل میں لگے جو بجھ نہ سکے. فتنہ دور عام ہو گیا. شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے موجود. ہنگامہ ہوا، مار پیٹ، روڈوں پر دھکے مکے، مسجدوں سے نکالنا، پورے دلی اور قرب جوار کے اندر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. یہ بات میاں صاحب کے پاس پہنچی. شیخ الکل میاں نذیر حسین
بالکل کہا جاتا ہے چلتا پھرتا ایک یعنی نائب نبی جو وارث العلماء ورثۃ الانبیاء کا مصداق اگر دیکھنا ہو تو واقعی شیخ القرب میاں نذیر حسین محدث دہلوی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان میں جو برکت رکھی. کالی کٹ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, کیرلا میں ساؤتھ انڈیا کیرلا کالی کٹ. اور یہ بھی بتائیں اللہ اکبر, چونکہ ہمارے بہت سارے وہ احباب جن کا تعلق پاکستان اور بنگلہ دیش سے ہے اب کالی کٹ وغیرہ کا نام نہیں جانتے ہوں گے. اتنا بتا دیں جب انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر کے کالی کٹ کے ملبار کے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا تھا, پوری دنیا خاموش تھی. ہزاروں مسلمان بچے روڈوں پر پڑے رہتے تھے, کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. لیکن الحمدللہ اس موقع پر اگر کسی نے ہمت کی تو مولانا عبد القادر قصوری رحمت اللہ علیہ تھے. قصور آج کے موجودہ پاکستان کے چمڑے کے کاروبار ان کے تھے. بڑی ہمت اور جرات کے ساتھ ساؤتھ انڈیا کا پہلا یتیم خانہ کھولا اور 250-300 مسلمان یتیم بچوں کو پناہ دی اور اپنے دولت کے دریا بہائے, جس کی وجہ سے ساؤتھ انڈیا کیرلا کے مسلمان اپنے پیر پر کھڑے ہوئے. پتا چلا کہ ہاں اللہ نے ہمارے اوپر بھی کسی کا سہارا رکھا ہے. لیکن آج لوگوں نے بھلا دیا. پچھلے سفر میں گیا, ڈھونڈ ڈھانٹ کر اس یتیم خانے کو میں دیکھنے کے لیے گیا. کالی کٹ اللہ اکبر. ابھی پھر انشاءاللہ 9 تاریخ کو ہم جا رہے ہیں وہاں, کل سے بڑا اصرار ہے. وہاں کانفرنس میں گیا تو عرب خلیجی ممالک, کچھ سعودیہ مملکہ کے, کویت کے, قطر کے, امارات کے, مصر تک کے لوگ آئے ہوئے تھے. تو دن میں ہوٹل میں ایک کانفرنس رکھی گئی جس کو کہا جاتا ہے کیا ٹیبل کانفرنس, گول میز کانفرنس, راؤنڈ ٹیبل وہ گئی تھی. تو بھائی آپ لوگ یعنی اتنا دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن آخر دعوت کیوں نہیں عام ہو رہی آج کتاب و سنت کی؟ شرک کیوں نہیں مٹ رہا ہے؟ بدعات زور پکڑتی جا رہی ہیں. تو سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی. میں نے 2 باتیں کہی. نمبر 1 یہ کہنا کہ شرک و بدعات نہیں مٹ رہا ہے, یہ غلط ہے. شرک بدعات سے لوگ توبہ کر کے اس وقت جتنی کثیر تعداد میں مسلک سلف قبول کر رہے ہیں کہ بالکل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله, اور اس کا اندازہ اس سے لگایا کہ جب آج سے تقریباً 32 سال قبل ہندوستان کے نہیں پاکستان, ہندوستان بنگلہ دیش کے سب سے بڑے کفریہ شرکیہ شہر گلبرگہ کے اندر کام شروع کیا گیا. اور گلبرگہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ اکبر, وہاں کا جو مجاور ہوتا ہے اس کو بھی ایک وزیر سے کم حیثیت حاصل نہیں ہوتی, اس کا لقب بھی ہوتا صاحب. پوری دنیا کے اندر مجاور کو مجاور, لیکن گلبرگہ میں مجاور کو صاحب وزیر کی طرح ہوتا ہے. وہاں جب کتاب و سنت شروع ہوئی اللہ اکبر, تو لندن سے احمد رضا خان کا پوتا آیا اور اس نے تقریر میں کہا لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ جیسے خنزیر کے بچے جس گلی میں جاؤ گھومتے رہتے ہیں ایسے گلیوں گلیوں میں غیر مقلد گھومنا شروع ہو گیا ہے. یعنی کثرت. آج الحمدللہ ساری دنیا جو پریشان ہے اس سب کتاب و سنت کی دعوت سے. اسی لیے میرے بھائیوں مطلب میں نے کہا ایک تو یہ ہاں مشرک بدعتی کم ہو رہے ہیں, اہل حدیث بن رہے ہیں, لیکن بدعتیں جو ہے ترقی کرتی جا رہی ہیں. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جتنے اہل حدیث یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو پہلے کا سب کہیں ہم تبلیغی تھے یا جماعت اسلامی کے تھے یا کیا تھے, ہم بریلوی تھے یا شیعہ تھے, سب یہی کہیں, کوئی آسمان سے نہیں اترا, یہی کہیں. تو گویا کہ اہل حدیث مشرک تو کم ہو رہے ہیں
لیکن بدعتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ کیوں؟ پہلے عید میلاد سے کتاب پڑھی جاتی تھی، اور کیا ہو گیا؟ جلوس، پھر روزہ، پھر روزے کے ساتھ ساتھ عید کی نماز، اور بڑا سا کیک کاٹنا شروع کر دیا، سمجھ گئے نا؟ اور جیسے درگاہوں پر قوال ہوتا ہے، اب بڑے سے کیک کے سامنے سے ہیپی برتھ ڈے یا رسول۔ میں نے کہا بدعتیں عروج پر جاتی ہیں، کیوں؟ بدعت نام ہی ہے کہ دن بہ دن اس کی شکل بدلتی جائے۔ اسی لیے ہمارے بوڑھا تھے قاری عبدالحفیظ صاحب کہتے تھے سنت جو ہے انٹرنیشنل ہوتی ہے، اور بدعتیں جو ہوتی کیا ہوتی ہیں؟ وہ لوکل ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ، رفع الیدین کی سنت ایک ہی ہوگی، کوئی ایسا نہیں کرتا ہوگا، ہر ایک کیا کرے گا؟ اور بدعت جو ہوتی ہے اس کی شکل بدلتی جاتی ہے، سمجھ گئے نا؟ تو بدعتوں پر بدعتیں تو بڑھتی جا رہی ہیں، ورنہ بدعتی اور مشرک بہرحال دن بدن گھٹتے جا رہے ہیں۔ ہر باپ پریشان ہے کہ سعودی خرید جاتا ہے، حاجی جائے تو اس کو تلقین کی جائے۔ بہرحال ایک بات یہ بتائی، دوسری بات جو میں نے بتائی دوستوں بڑی ہے کہ میں نے کہا اخلاص کی کمی، کتنی اخلاص کی۔ میں نے کہا دیکھو شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی انہوں نے دعوتی دورے نہیں کی، تبلیغی دورے نہیں کی، فرصت ہی نہیں تھی۔ ایک چھوٹی سے مسجد بیٹھ کر کے درس دیتے رہے، اور جمعہ پڑھانے کے بھی موقع نہیں لگتا تھا۔ کیوں؟ میاں صاحب سوچتے تھے کہ الگ جمعہ نہیں کریں گے بلکہ جمعہ جامع مسجد ہی میں پڑھیں گے، مسجد نہیں الگ کرنا چاہتے تھے۔ صرف اپنے چھوٹی سے مسجد میں بیٹھ کر کے بعض لوگوں نے کہا کہ بر صغیر نہیں دنیا میں 80 لاکھ اہل حدیث بن گئے لوگ۔ کتنا؟ ایک انسان جو کبھی سفر نہ کرے، کانفرنس میں نہ جائے، بڑے بڑے اجتماعات میں نہ شریک ہو، صرف اس کے اخلاص الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ دہلی کے گلی کے فاٹک حوش خان میں بیٹھ کر کے چھوٹی سے مسجد بھوکھا رہ کر کے سوکھی روٹیاں کھا کر کے اخلاص کی برکت کتنے اہل حدیث ہو گئے۔ اور بعض لوگوں نے بڑی تحقیق کی، کہا 80 لاکھ تو مشکل ہوگا، لیکن 22 لاکھ میں کوئی شک ہی نہیں۔ کتنے؟ میرے بھائی اخلاص کے سارے عرب مشائخ سر پکڑے، کہا واقعی اگر اخلاص ہوتا تو شاید ہم سے بھی اتنے اہل حدیث ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کے اندر اخلاص پیدا کر دے۔ تو میاں صاحب کا معاملہ ایسا تھا، وہ بڑے سنجیدہ تھے۔ وہ اشتہار جب میاں صاحب کے سامنے پیش کیا اور لوگ آئے کہ عدالت میں آپ کیس دائر کریں کہ اہل حدیثوں کے متعلق جھوٹی افواہ بہتان الزام کیوں لگایا گیا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج تھا کہ کم وقت انگریز کی عدالت میں کبھی اپنا جھگڑا ہم لے کر کے نہیں جائیں گے۔ یہ بڑی عجیب سی چیز تھی۔ دلی میں کتنے بھی مظالم ہوئے، میاں صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بڑا عجیب سا کیس ہو گیا۔ مظفر نگر سہارنپور کے قریب مشہور ڈسٹرکٹ ہے مظفر نگر۔ مظفر نگر کے اندر ایک زمین پر ہندو اور مسلم دونوں کو جھگڑا ہوا۔ مسلمان کہتے تھے ہم یہاں مسجد بنائیں گے، ہندوؤں نے کہا ہماری زمین ہے مسجد نہیں بنانے دیں گے، دیہات میں بڑی زمینیں ایسے پڑی رہتی ہیں۔ بات آگے بڑھی، تقسیم سے پہلے جھگڑا ہوا، انگریز عدالت میں کیس گیا۔ جب انگریز عدالت میں کیس گیا تو انگریز نے ہندو اور مسلم دونوں پارٹیوں کو عدالت میں بلایا۔
انگریز چاہتا تھا کہ دونوں آپس میں مصالحت کر لیں، کیوں کورٹ اور عدالت جائے۔ انگریز نے کہا مسلمانوں سے، بھائی کوئی آپ کی نگاہ میں آپ کے شہر آپ کے علاقے میں بتانا چاہتا تھا ہمارے مسلمان شیخ الکل میاں نذیر حسین ان کے رفقا انگریز سے کتنی نفرت کرتے تھے، بعد اس لیے بتا دے رہے ہیں اتنی نفرتوں کے باوجود آج تک ہم کو انگریزوں ہی کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارے بارے مشہور ہے، ہمارے بارے میں کہ ان کو یہودیوں سے اسرائیل سے تنخواہ آتی، میرے بارے میں، اور یہ سب لکھے پڑھے لوگ ہیں، بدگمانی پھیلانے کے لیے کس سے تنخواہ ملتی ہے؟ اسرائیل۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واقعات اس لیے بتا دیں مثالیں کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے کبھی انگریزوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا حصہ ہے جو انگریزوں کا مقابلہ کیا ہے ہم نے، سمجھ گئے نا۔ مسلمانوں سے پوچھا آپ لوگوں میں کی نگاہ میں کوئی ایسا ہندو یا مسلمان ہے جو آ کر کے فیصلہ کر دے جس کے فیصلے کو دونوں پارٹیاں قبول کر لیں؟ ہمارے میاں بھائی گوشت خور نہیں صاحب، کوئی آدمی ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہے جس کا فیصلہ ہم قبول کر سکیں۔ جس خاموش ہو گیا۔ ہندوؤں سے پوچھا کہ تمہارے یہاں تمہاری نگاہ میں بھائی، تو ہندوؤں نے کہا فلاں محلے کے اندر ایک میاں جی ہے، میاں جی جانتے ہیں نا، مسلمان ہیں، ہماری نگاہ میں وہی ایک آدمی ہمارے شہر میں وہ فیصلہ کر دیں گے تو ہم لوگ قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان کہتے ہیں کوئی نہیں، اور ہندو کس کا نام لیتا ہے؟ امانت پڑھ پڑھ سبق پڑھ، پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا لیا جائے تو دوسرے کام دنیا کی امامت کا۔ آج سارا کام جو ہندو کرتے ہیں ہم بھی کرنے لگے تو ہمارا کوئی وہی نہیں۔ وہاں ایک مسلمان ہے، ایک مسلمان۔ انگریز مسلمانوں سے پوچھا کہاں ٹھیک کوئی بات نہیں، قبول کرنے لگے۔ بلایا گیا، پولیس جب گئی بلانے کے لیے تو میاں جی نے کہا، میاں نذیر حسین کیوں نہیں آتے تھے؟ میاں جی نے کہا کم وقت چل یہاں سے بھگ جا، نالائق بدتمیز۔ اب انگریز پولیس بھی پریشان، اتنا تو کسی نے جانا چاہیے، میاں جی ڈانٹتے تھے اتنے بد اخلاق ہے۔ جب بھی ہندوؤں نے کہا ان کا فیصلہ قبول کریں گے، ڈانٹ دیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ظالم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انگریز نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور میں نے قسم کھا رکھی ہے زندگی میں کبھی انگریز کی شکل اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا۔ یہ آنکھیں جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کی ان دی ہوئی آنکھوں سے اس گوری چمڑی انگریز کو کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہم نے نظر مان لی، قسم کھا لی، چل یہاں سے۔ بیچارہ پولیس بھگا، آیا عدالت میں، جج سے کہا صاحب وہ تو بڑا کٹر مسلمان ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے ہم کو ڈانٹا، کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے کہ ان آنکھوں سے انگریز کی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ انگریز جج، میرے بھائیو، اللہ کے نے جو حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ دیکھے کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا ویلو ہے، تو پہلے دیکھ لے کہ اللہ کے دین کی کیا ویلو اس کے نزدیک ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو وہی عزت دیتا ہے اسی حساب سے جو عزت بندے کے دل میں اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے نزدیک سب سے کم ویلو کس کی ہے؟ اللہ اس کے، کیوں تو لیتے ہیں سب کچھ، لیکن شادی بھی یہاں کرنے لگے تو سب بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہوگا، بات بڑی بڑھ گئی۔ انگریز نے کہا کچھ بھی ہو لیکن اس کو بلا کر کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ گیا، میں نے کہا کہ میں اس کی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اس کو، تو انگریز جج نے کہا اچھا ایسا کرو، اس سے کہو ذرا ریورس آئے، جیسے درگاہ سے لوگ لوٹتے نا، جاتے ہیں تو سیدھے اور لوٹتے ہیں تو ریورس کے، دیکھا ہے نا کبھی کہ پیٹھ نہ دیکھ سکے۔ آج درگاہوں کی وہاں اسلام کے دشمن انگریز کے ساتھ ہمارے سلف کرتے رہے، پھر بھی کہے تو انگریزوں کا ایجنٹ۔ انگریز نے کہا میاں جی تیار ہو گئے، جب عدالت کے گیٹ پر پہنچے تو رخ باہر کی طرف اور پیٹھ اندر کی طرف، ریورس آئے۔
انگریز نے کہا اسٹاپ اسٹاپ اسٹاپ، کہیں سوچا پھر پچھڑتے پیچھے ہمارے اوپر نہ آ جائے، سمجھ گئے نا. آگے کھڑا ہوا، کہا میاں جی یہ دونوں پارٹیاں ہیں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ بتائیں کہ کیا چیز ہے. اللہ اکبر. دیکھا انگریز کو اپنی آنکھوں سے جو دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہوگا، انگریز کا ایجنٹ کیا بنے گا وہ؟ انگریز کا ایجنٹ کیا بنے گا وہ جو انگریز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. بہرحال کھڑے ہو گئے. ہاں بولو. کہا یہ دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں آپ کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے، یہ آپ بتائیں کہ یہ زمین کس کی تھی. اللہ. میاں جی نے کہا بات اصل ہے جب سے میں پیدا ہوا ہم نے یہی دیکھا کہ اس زمین پر ہندوؤں کا قبضہ تھا، کبھی مسلمانوں کا قبضہ نہیں تھا. فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا؟ اوپر سے. آج بھی یہ ریکارڈ موجود ہے. اس مسلمان میاں کے امانت دیانت صداقت کا کی مثال. جیسے کہا مسلمان تو ماشاءاللہ ہم کہہ رہے تھے پہلے ہمارا کام یہ ہے، ہماری زمین ہے، مسلمان تو گالیاں دینے لگے. ہندو کھڑے ہوئے، کہا کہ صاحب اتنا سچا مسلمان ہوتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پورے گاؤں کے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور کہا جس صاحب امین کو ہٹائیں، اب ہم مسجد بنائیں گے اور ہم لوگ اس مسجد کو تعمیر کریں گے. اہل حدیث نے کبھی انگریزوں سے سمجھوتا نہیں. میاں صاحب اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا، اتنے الزامات 1876 کے اندر، لیکن میاں صاحب انگریز عدالت بھی نہیں جانا چاہتے تھے، انکار کیا اور کہا اے لوگوں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بھیج دیا. لیکن ہنگامہ جو ہو گیا تھا دلی کے اندر اس اشتہار کی بنا پر، شیخ الکل تو خاموش تھے، لیکن جج انگریز جج جو تھا اس نے فتنے کو دبانے کے لیے جتنے مکتب فکر کے لوگ تھے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کو آرڈر جاری کیا اور عدالت میں سب کو اکٹھا کیا اور مصالحت کروانے کی اس نے کوشش کی. مصالحت کرواؤ. انگریز نے سب کو بیٹھایا، پہلے معلوم کرو اشتہار نکلا کہاں سے ہے. ادھر اس کو یاد رکھیے گا تاکہ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آخر اس کی ضرورت سیکھنے کی سننے کی کیوں پڑی بھائی. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کیا ضرورت تھی اتنی کتابیں، اس کتاب کو لکھ کر کے اتنا پرنٹنگ میں خرچ کرنا، پھر اتنا اس کو. اللہ اکبر. بلکہ ہمیں سب سے بڑا دکھ ہوا کہ مملکہ میں بیٹھنے والے ایک بڑے آپ لوگوں کے محبوب آدمی، انہوں نے جب کہا، ہمیں خبر ملی کہ تحقیق الکلام لکھ کر کے مولانا عبد الرحمان مبارک پوری نے کون سا بڑا کام کیا، وقت ضائع. اللہ اکبر. اللہ. جب ہندوستان کے اندر یہ کتابیں شائع کی جائیں کہ جو انسان امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو اس کے منہ میں جہنم کی، اس کے لکھنے والے پر کوئی اعتراض نہ کرے. جو اتنی احادیث کا انکار، سمجھ گئے نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ، اس پر کوئی نہیں. لیکن ایک اہل حدیث عالم سنت کی حمایت میں، مسلک سلف کی حمایت میں، صحابہ کی حمایت، نبی کی حمایت میں، اس کے رد میں تحقیق الکتاب لکھ دے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے؟ وقت ضائع کیا. وقت ضائع نہیں کیا، وقت کا بڑا تقاضا تھا. دین کی بڑی خدمت یہ تھی تحقیق الکلام فی وجوب قراءۃ خلف، فی وجوب قراءۃ الفاتحہ خلف امام. اور غالباً یہی خلاص تھا جس کی بنا پر اردو میں کتاب لکھی گئی اور آپ کے مملکہ سے اس کو عربی میں چھپا کر کے عربوں کے سامنے پیش کیا گیا. تو بہرحال میاں صاحب تو خاموش، لیکن انگریز نے سب کو اکٹھا کیا. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اس نے
کہا کہ پہلے تحقیق کی جائے کہ آخر یہ اشتہار نکالا کس نے. انگریزوں کی جاسوسی بہت ہی زیادہ تیز تھی. 2-4 دن کے بعد پتا چلا کہ پریس کس پریس سے چھپی ہے. تو ایک حنفی پرنٹنگ پریس تھا دلی کے، ایک ہی پریس تھا. کیا نام تھا اس کا؟ حنفی پرنٹنگ پریس. اس کے مالک کو بلایا گیا. یہ اشتہار تمہارے یہاں لے کے آیا کون تھا؟ تو کہا گیا مولانا محمد شاہ پنجابی لے کے آئے تھے. اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ میں عبد الغفور نامی ایک شخص. اب چور پکڑا گیا. محمد شاہ پنجابی کون ہے؟ یہ گجرات، پاکستان کے جو گجرات ہے وہاں کسی گاؤں کے رہنے والے تھے. دلی میں آ کے آباد تھے. کچھ دن میاں نذیر حسین سے انہوں نے پڑھا تھا، لیکن کتاب السنت جب ہضم نہ ہوئی تو انہوں نے باہر نکل کر کے میاں صاحب کی مخالفت کرنے لگے. اور یہ پہلا انسان ہے جس نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اتباع سنت پر جو کتاب لکھی. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا بڑا کمال یہ تھا، ایک تو تقویۃ الایمان لکھی. تقویۃ الایمان لکھی تو آج کے موجودہ دیوبند اہل حدیثوں کے ساتھ تھے کہ ٹھیک ہے توحید پر. یہاں تک تو علماء اہل احناف ہمارے شاہ اسماعیل شہید کے ساتھ تھے. لیکن جب شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویۃ الایمان کے بعد تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر نام اثبات العینین، قرۃ العینین فی اثبات رفع الیدین رکھا. لیکن اس میں آمین بالجہر قرات خلف الامام اور رفع الیدین تینوں مسائل بیان کی. اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اب جب اتباع سنت کی بات آئی تو علماء احناف بریلوی تو تقویۃ الایمان سے ہٹ چکے تھے. سمجھ گیا نا؟ لیمیز اللہ الخبیث، ہاں الگ ہو گیا. لیکن اور جو کچھ کچرا رہ گیا تھا، سمجھ گئے نا، جو اتباع بدعات میں مبتلا تقلید کے اندر وہ جڑے ہوئے تھے. جب شاہ اسماعیل شہید کتاب تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، وہ گروہ جو شاہ صاحب کے ساتھ جڑا ہوا تھا تقویۃ الایمان کے بعد بھی انہوں نے کہا ہاں یہ اہل حدیث ہو گیا. اب سب ایک ایک کر کے انہوں نے علیحدہ کی کتاب کی. اس کے پہلے اس کتاب کے پہلے ساتھ میں تھے. تو تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین کا جواب کے رد میں کتاب لکھی کس نے؟ محمد شاہ پنجابی نے. شاہ اسماعیل شہید کی تو کتاب تھی، شاہ اسماعیل کی تو کتاب تھی. ان کی کتاب تنویر العینین کی اتباع سنت بھی تھی. اس کی تردید میں جو سب سے پہلا انسان کھڑا ہوا وہ کون تھا؟ مولانا شاہ محمد پنجابی. اور یہ بھی یاد رکھیں یہی انہوں نے جب لکھا شاہ محمد پنجابی، ان کے رد میں شاہ اسماعیل شہید کے رد میں، تو اس کتاب کی تردید پنجابی کی کتاب شاہ محمد پنجابی کی کتاب کی تردید میں سب سے پہلا مرد مومن شاہ ولی اللہ کی جو وراثت تھی توحید و سنت کے ساتھ اتباع سنت کی دعوت، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منتخب کیا تو شیخ الکل میاں نذیر حسین مدد، جنہوں نے کتاب لکھی. کیا نام ہے کتاب کا؟ معیار الحق. معیار حق یہ سب سے ذکیم پہلی کتاب ہے جو اتباع سنت اور تقلید کے رد میں لکھی گئی. معیار حق خود میاں صاحب نے لکھا. اور یہی کتاب ہے میاں صاحب کی جس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد حنفی نہیں کہہ رہے مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں 3 کتابوں نے ہمیں اہل حدیث بنایا. ان میں سب سے بڑی کتاب کون تھی؟ معیار حق. تقویۃ الایمان پہلی کتاب، اور
ایک کتاب ہے مولانا خرم علی بلہوری کی اشعار میں توحید پر وہ نصیحت المسلمین، اور تیسری کتاب جس نے ہمیں اہل حدیث بنایا مکمل 100% بنا دیا وہ کون تھی؟ میاں ہے. کیوں؟ میاں صاحب نے اتباع سنت اور رد تقلید میں جو دیوار قائم کر دی تھی، کہتے ہیں میں نے بہت تجربہ کیا، میاں صاحب کی قائم کردہ دیوار کو آج تک کوئی توڑ نہیں سکا. بہرحال میاں صاحب کے اس شاگرد کا انگریز نے پتا چلا لیا کہ کون تھا اصل میں، اب بولے عبدالغفور اور شاہ محمد بنجاری. اب پولیس کا آرڈر ہوا گرفتار کرو ان کم بختوں کو جنہوں نے پورے ہندوستان میں فساد پھیلایا. اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسے کام نہیں کیا تھا، اتنی ہی استقامت ہے ان کے اندر. حنفیت کی اپنے تقلیدی مذہب کی اتنی محبت کی پولیس کے ڈر سے چھوڑ دی ہے. ہمارے آپ لوگوں کے بڑے محبوب عالم ہیں ماشاء اللہ، نام لینا مناسب نہیں ہے، یہاں بھی آتے تھے، فیصل ایوارڈ ملا ہوا تھا، مفکر ملت ہے یہ وہ، آگے ندوی، آگے سید پیچھے ندوی لکھا ہوا، سمجھ گئے نا. اب آگے کیا بتائے، یہ تھے حنفی اور مرید تھے ساؤتھ انڈیا میں شافعی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاملہ آ جائے تو گردن کٹ جائے لیکن سنت نہیں چھوڑتے. کیوں؟ ہم حق پر ہیں. توحید و سنت کے لیے جان بھی دینی چاہے تو جان چاہو تو جان لے لو، مال چاہو تو مال لے لو. میرے بھائی ہم تو یہ اور جو ہیں نقلی لوگ ان کے دین کی قیمت کتنی ہے، وہ ہے لکھنؤ کے دیوبند حنفی ہیں، ان کے یہاں جھیگا حرام یا مکروہ کیا ہے. مرید ساؤتھ انڈیا بھٹکل میں ہے، کہاں ہے؟ بھٹکل میں، سارے شافعی ہیں. وہاں گئے تو انہوں نے کہا جھیگا بھی پکایا تھا، لیکن جھیگا پکایا تھا ہمارے اور جیسے لوگوں کی، جس کی آج جھیگا حلال ہے. اب منہ میں پانی آ گیا، فرائی کیا ہوا جھیگا. یہ جو ہمارے مولانا کہتے یو پی سے مرحوم ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. بتانا چاہتا ہوں جب آیا تو سب سے پہلے ہاتھ اس پر مارا. کس پر؟ جھیگا پر. اللہ ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت آپ حنفی ہیں، آپ کیا مکروہ ہے، حرام مکروہ. کہاں کیا بتائے ہیں تو، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو ہم شافعی بن جاتے ہیں. اللہ واللہ باللہ، اس سے اندازہ لگاؤ. پھر یہی صاحب ذرا سوچو، یہی صاحب جب علامہ عبد الحمید الرحمانی رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ہوٹل پر جا کر کے پکڑا اور کہا کہ آپ تاریخ لکھتے ہیں کہ تاریخ شادی کرتے ہیں، اتنی تاریخیں لکھتے ہیں، صاحب کا تذکرہ اہل حدیثوں کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ نہیں برابر یاد نہیں، فلاں کتاب کے اندر ہر ایک کا تذکرہ کیا، لیکن جماعت اہل حدیث کے کسی بھی عالم کسی مدرسے کا تذکرہ نہیں کیا. مولانا تو ہمیں تو چڑھ لیے، چڑھائی کر دیا بالکل. بتاؤ کہتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایڈیشن میں صاف کر دوں گا. ویسے میرا معاملہ ایسا، غور سے سنو، اس ہمارا معاملہ ایسا کہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا تو 4 مہینے میں نے بھی رفع الیدین والی نماز پڑھی ہے. کتنے مہینے؟ 4 مہینے. اور شیخ الاسلام مولانا حسین امن مدنی ہمارے استاد تھے، انہوں نے دیکھا تو کہا بیٹے کر کے لیے لیکن کسی کو بتانا نہیں. سنت پر عمل کرنے میں اتنا خوف، سمجھ گئے نا. تو میرے بھائیوں جیسے پولیس نے پکڑا، پتا چلا شاہ محمد کو ہتھکڑی لگے گی، نہیں میں نے نہیں کیا. بہرحال بات ہوئی، صاحب کو اکٹھا کیا انگریز نے اور کہا تیار کرو مضمون کہ آج سے کوئی فرقہ کسی فرقے کے خلاف اشتہار بازی نہیں کرے گا. سب لوگوں نے دستخط کی. ہمارے علاقے کے چھوٹے چھوٹے اہل حدیث علماء بھی پہنچ گئے، ان سے بھی دستخط ہوئی. سارا ماحول ختم ہو گیا. اب سمجھ میں آئی نا. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہمارے یہاں سے نہیں.
اہل حدیثوں سے نہیں ہوئی. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دوسروں کے ہاں سے ہوئی. پھر اب اس کی ہمیں کیوں ضرورت پڑ گئی دوستو؟ مصالحت ہو گئی، بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن جو شرپسند عناصر موجود تھے، جن کو کتاب و سنت سے عداوت و دشمنی نفرت تھی، جن کے دلوں میں ائمہ کی محبت اور ائمہ کے جزئیات اور فقہیات کی محبت، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. جانتے ہیں با یہاں سبب کا ہے. کس کے لیے ہے؟ سبب کا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. ان ظالموں کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اللہ نے پیوست کر دیا. دیکھا آپ نے؟ پتہ یہ چل گیا نبی کی دعوت ہو، نبی کا لایا ہوا کتاب، پوری کتاب نبی کی سنت ہو. جب انسان کتاب و سنت کو چھوڑتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ غیر اللہ کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کیسے ڈال دیتا ہے؟ فتح القدیر کے اندر پانی گر جاتا ہے، دودھ گر جاتا ہے تو اسفن جاتا ہے نا، رکھ دیا نا اس کو. اسفن کیا کیا پھر؟ سوکھ نہیں لیا، جذب کر لیا، سوکھا لے جا کے نچوڑتے ہیں، سب گر جاتا ہے بیسن میں. سبحان اللہ. امام شوکانی کے قبر کو نوروں سے بھرے. کتنی پیاری مثال دی. کہا ایسے ہی غیر اللہ کی محبت اللہ اس کے دلوں میں پیوست کر دیتے. اس فن میں کیا پانی اور گری ہوئی لکوڈ آ گئی. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت. اور آج تو پتا نہیں ننگے برہا شاہ کی بھی محبت پیوست ہو گئی ہے. سمجھے نا؟ یہ نحوست ہے توحید چھوڑنے کی، اتباع سنت ترک کرنے کی نحوست. دیکھو بنی اسرائیل کے دلوں میں کس کی محبت؟ بچڑے کی. اور آج کفر و شرک بدعت کرنے والوں کے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ امام تو غنیمت تھی. ہم نے کہا برہنہ شاہ کی بھی، ہاں برہنہ شاہ، ہاں پتا نہیں کس کی محبت. طوطے شاہ، ہاں طوطے شاہ، بلی شاہ نہیں ہے ہمارے یہاں تو ہر چیز کے سامنے شاہ. گلبرگہ کی جو سب سے بڑی درگاہ ہے گیسو دراز، وہاں پہلی مرتبہ گیا، گھس گیا دیکھنے کے لیے تو دیکھا یہ ہے حضرت کی، آگے طوطے شاہ اور آگے بلی شاہ. 3 مجاور ظالم بیٹھی ہوئی، ایک گیسو دراز کے اوپر، دوسرا طوطے شاہ اور تیسرا. میں نے کہا یہ کون؟ تو ارنیس نے بتایا، کہا اصل میں یہ تو حضرت ہیں، یہ ان کی بلی تھی. گیسو دراز بلی پال رکھے تھے اور طوطا قرآن کا حافظ تھا. ایک دن بلی کی نیت خراب ہو گئی، طوطے پر حملہ کر دیا. طوطا بھاگا، یہاں تک آیا، مر گیا. تو یہ درگاہ اس کی ہے اور وہ بلی کی ہے. اب 3، پہلے طوطے شاہ، پہلے بلی شاہ، پھر طوطے شاہ، پھر میرے بھائی جس کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت پیوست کر دیا تھا، چند دنوں کے بعد اس فیصلے کا، معاہدے کا انکار کر دیا. اور انکار کے کیا کہا؟ اسی میں گفتگو تھی، اس کی پابندی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جو کافر ہے اس کو ہم کافر ہی کہیں گے. آپ یہ ہنگامہ کیا اور ایک بڑا جاہل انسان وسیع احمد صورتی، نام کیا ہے؟ 1883 میں پھر اس نے کتاب لکھی جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد. یہ کس نے لکھا؟ وسیع احمد صورتی نے. کہتے ہیں قلیل العلم تھا، حدیث وغیرہ کوئی علم نہیں. اس نے کتاب جب لکھی
اس کتاب سے پورے بر صغیر کے اندر مسجدوں سے اہل حدیثوں کو نکالنا، مارنا، مباح الدم قرار دینا، خوریدی کرنا، اس کتاب سے دوبارہ فتنہ زندہ ہوا جو آج تک زندہ ہے۔ آئی بات کیا نام ہے کتاب کا؟ اخراج جامع الشواہد فی اخراج الوہابیین عن المساجد۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انتظام المساجد کے نام پر لدھیانہ کے علماء نے کتاب لکھی، اور ان دونوں کتابوں کے بعد پورے بر صغیر کا ماحول خراب ہوا۔ گرچہ اس وقت ان کتابوں کے جواب کے لیے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف شاگرد، 5 شاگرد ایک وقت میں کھڑے ہوئے، جس میں حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ ابراء اہل الحدیث والقرآن اما جاء فی جامع الشواہد من التہمۃ والبہتان، یہ کتاب ضرور پڑھیں، کتاب نایاب تھی، مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجانی رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور سے چھپایا، سب سے جامع معنی کتاب مسلک اہل حدیث کی وضاحت کے لیے۔ حالانکہ ان سے پہلے ایک بات اور بتائیں، اشاعت السنہ 1883 میں غالباً نومبر کا مہینہ تھا، شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیا علماء کو اور کہا ایک مسئلہ جو اہل حدیثوں کی طرف 21 مسائل اس میں ذکر کیے، کتنے؟ اہل حدیثوں کے خلاف نانی سے شادی جائز، اللہ اکبر، نانی سے شادی جائز، طرح طرح بہنوں سے پتہ نہیں، 21 مسائل نہایت خطرناک تھے۔ مولانا شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے انہوں نے ایک ایک مسئلے پر 1,000 انعام رکھا، اگر کسی اہل حدیث عالم یا کسی اہل حدیث کتاب سے یہ مسئلہ ثابت کر دے تو ہر مسئلے کے بعد کتنا انعام دیں گے، لیکن آج تک سچ ثابت نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد مولانا محمد سعید بنارسی، مولانا جونا گڑھی، عبداللہ جونا گڑھی اور مولانا اپنے حافظ عبداللہ غازی پوری، ان حضرات نے کتاب لکھی، اس کا پردہ چھاپ کیا، گورنمنٹ سے شکایت کی گئی، پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کتاب کے اندر افتراءات ہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اہل حدیثوں کو مساجد میں آنے سے منع کرے، دوبارہ فیصلہ کیا گیا۔ لیکن پھر بھی جب میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج میں آنے لگے 1800 تقریباً 20ویں صدی کے آخر میں آنے لگے، 19ویں صدی کے آخر میں، تو وہی کتاب کون سی؟ جامع الشواہد، باقاعدہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کرانوی، خیر الدین مولانا ابوالکلام آزاد کباب، عبد القادر بدایونی، ان تمام لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ بدنام کو وہی کتاب لائے اور عربی میں ترجمہ کر کے عربوں میں تقسیم کیے، پھر بھی یہاں آنے کے بعد میاں صاحب کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو اس وقت سے میرے بھائیوں یہ بات چلی کہ نیا فرقہ ہے، یہ طرح طرح کا اس طرح سے الزامات ہیں، 5واں مذہب بنایا ہے، ائمہ کو گالیاں دیتے ہیں اور یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ اس وقت ضرورت محسوس ہوئی تاریخ اہل حدیث کی کہ جس میں 2 چیز ثابت کی جائے، نمبر 1 اہل حدیث کوئی نیا مسلک نہیں، 5واں نہیں، بلکہ اصلی اور سب سے پرانا مسلک اہل حدیث صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک یہ گروہ قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اور دوسری چیز اس کے جتنے مسائل ہیں وہ سب کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ائمہ کو گالی گلوچ نہیں دیتے، بس اتنا ہے کہ کتاب و سنت آ جائے تو کسی امتی کا قول قابل قبول نہیں ہوتا۔ اس وقت سے ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، انہی میں ایک کتاب یہ بھی ہے جو مولانا شیخ احمد دہلوی نے لکھا۔ شیخ احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہوں گے آپ حضرات، سوانے پڑھ لی ہے نا، یہ ملتان کے رہنے والے تھے، مولانا عبد الوہاب ملتانی صدری دہلوی جو میاں صاحب کے شاگرد تھے، ان کے
یہ سوتیلے بھائی تھے، انہیں اپنے بڑے بھائی سے علم حاصل کیا، لیکن مولانا عبد الوہاب صدری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث سے انہوں نے اپنا ایک الگ فرقہ قائم کرنا چاہا، امامت کا مسئلہ اٹھا ہے۔ کس کا؟ مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی امام ہونا، امیر نہیں بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ امام، اور اس امام کو ہی پاور حاصل ہوگا جو حاکم کو امام المسلمین زکوٰۃ اپنے سے نہیں دے سکتا، تقسیم کر سکتا، یہ نہیں بہت سارے مسائل۔ پھر کچھ تعبید وغیرہ کے مسائل میں پورے جماعت اہل حدیث سے ان کا اختلاف ہوا، الگ ہو گئے۔ صدر بازار میں ایک مسجد قائم کی، وہیں مدرسہ دارالکتاب والسنہ قائم کیا، اس میں پڑھاتے رہے۔ چونکہ عقائد میں سوتیلے بھائی سے ان کا اختلاف تھا، کس سے؟ سید احمد دہلوی، اس لیے بھائی سے الگ ہو گئے، یہ مرکزی جمعیت کا ساتھ دیے۔ وہاں تھے، انہوں نے مدینہ آئے، یہاں ہجرت کرنا چاہتے تھے، مدینہ طیبہ آئے تو ان کے ساتھ سامنے ایک بڑا حادثہ پیش آیا، جس کی بنا پر انہوں نے عرب کے اندر کتاب السنت کی نشر و اشاعت کے بارے میں غور کیا، اور حادثہ یہ تھا تقریباً 1922 کے اندر تقریباً ایک عبدالعزیز راشدی تھے قسیم کے، عبداللہ ابیض تھے، عبداللہ نجدی تھے، یہ 3 عالم نوجوان تھے۔ ان کے دل و دماغ میں بات آئی کہ بھائی کب تک ہم قال احمد بن حنبل پڑھتے رہیں گے، قال المغنی، قال صاحب الانصاف، ہم لوگوں کو حدیث حاصل کریں۔ کیوں؟ یہ ترکیوں کا زمانہ جو آ گیا تھا، اس میں بہت زیادہ، پھر 2 مرتبہ آل سعود کی حکومت ختم کر کے کفر و شرک پھیلا رکھا تھا، تو انہوں نے 3 نوجوان نکلے حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ کہاں جائیں؟ سب سے پرانی اور سب سے پہلے یونیورسٹی جو ہے وہ جامعہ ازہر ہے، جامعہ ازہر گئے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا تو جو قال ابو حنیفہ قال شافعی یہاں تھا، وہی جامعہ ازہر کے اندر بھی موجود ہے۔ وہاں بھی حدیث کا علم نہ مل سکا ان تینوں طالب علموں کو۔ آخر میں علامہ رشید رضا مصری رحمت اللہ علیہ تھے، بڑے مشہور، ان کے پاس گئے، ہم لوگ آپ سے حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں وقت دیں۔ علامہ رشید رضا مصری رحمت اللہ نے کہا بھائی حدیث تو ہم پڑھائیں گے، لیکن حدیث جیسے ایک محدث پڑھاتا ہے محدثانہ انداز سے، وہ تو میں نہیں پڑھا سکتا، اس کے لیے تو آپ کو ہندوستان جانا پڑے گا۔ نکلے کہاں؟ یہاں سے نکلے اور گئے کہاں؟ مصر، پھر وہاں سے مصر، وہاں سے چلو بیچارے مصر سے چلے، عراق پہنچے، پتا چلا کہ علامہ شنقیطی محدث عراق سے مشہور ہیں، ان کے پاس گئے، سوچا یہی کام ہو جائے تو ہندوستان کون جائے گا، ہندوستان کے بجائے چلے گئے شنقیطی رحمت اللہ کے پاس، ان سے حدیث پڑھانی چاہیے۔ کہا بھائی ہم تو حدیث پڑھا دیں گے، لیکن محدثانہ انداز، اگر میاں صاحب نے ایک ایسی سنت قائم کر دیا تھا حدیث پڑھانے کا، محدثانہ انداز سمجھتے ہیں نا کیا؟ ارے کالا نبی تو دیوبند بھی ہوتا ہے۔ علامہ رشید رضا مصری، علامہ رشید رضا مصری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان کا دورہ کیے تو مختلف اداروں میں گئے، تو دارالعلوم دیوبند کے اندر گئے، اور وہاں کے شیخ الحدیث سے مولانا انور شاہ کشمیری، تو بڑا مرحبا کہا، آئے ہمارا شیخ الحدیث حدیث پڑھاتا ہے۔ علامہ رشید رضا مصری گئے، سننے کے بعد جب درس ختم ہوا تو بولے حل الحدیث یکون حنفیًا، بھائی آپ کیا پڑھا رہے تھے؟ حل الحدیث یکون حنفیًا، حدیث بھی حنفی ہوتی ہے، پڑھا رہا ہے لیکن محدثانہ انداز سے نہیں۔ 2 مثالیں ہیں، ٹائم ہے کہ نہیں؟ بس 2 مثالیں دیتے ہیں۔
شیخ بھی سوچتے ہوں کہ ہم نے تو ٹائم فکس ہے، کچھ اور کہیں اور بات چلی گئی، انشاءاللہ وہ بھی آئے گی. شامل ہے شیخ. دیکھو اللہ 2 مثالیں دیتے ہیں تاکہ واضح. ساری دنیا کیوں دلی بھیج رہی تھی، اس کی 2 مثالیں. پہلی مثال علامہ رشید رضا مشری کی. کیا کہتے ہیں؟ حلی حدیث یکون حنفی ہے. بھائی حدیث بھی حنفی بنتی ہے کیا جہاں؟ تو وہ بھی اللہ کا بندہ کہتا ہے ہاں مدینے سے نکلتی تو حدیث دیوبند پہنچی تو اس کو حنفی بنا دیتی ہے. یعنی چوری اور سینہ سوچو ظالموں کی. اللہ اکبر. اسی لیے مرنے کے وقت انور شاہ کشمیری بہت افسوس کر رہے تھے، شاید کہیں بیچ میں بات آ جائے انشاءاللہ کہ ہم نے ساری زندگی اپنی بات آ گئی. دوسری مثال دے دیں. پنجاب کے رئیس المجاہدین جو تھے حاجی عبداللہ صوفی عبداللہ پنجابی، یہ جو شاہ اسماعیل شہید نے جو جہاد شروع کیا تھا اس کی کہی جاتی آخری کڑی تھی. کون؟ صوفی عبداللہ پنجابی. یہ مجاہدین کا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے تقریباً 1920 کے اندر دیوبند تشریف لے گئے اور سوچا کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مولانا نواز شاہ کشمیری سے ملوں گا تو وہ اگر ذرا مجاہدین کے لیے چندے کا اور مجاہدین جو سرحد پر لڑ رہے ہیں فنڈ کی فراہمی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اتنے بڑے ادارے کے ذمہ دار ہیں. اس نیت سے بیچارے گئے. دارالعلوم دیوبند جیسے داخل ہوئے پوچھا مولانا نواز شاہ کشمیری کہاں رہتے ہیں بھائی؟ تو اسلام نے کہا یہ دیکھیں وہ حال ہے اسی میں پڑھا رہے ہو. پہنچ گئے ماشاء اللہ. جب وہاں پہنچے تو ترمذی کا درس دے رہے تھے مولانا انور شاہ کشمیری. یہ صوفی عبداللہ پنجابی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا کچھ دیر تو سنا، کچھ دیر کے بعد کھڑے ہو گئے. ابھی کچھ نہیں، چندہ وندہ سب بھول گئے، کھڑے ہو گئے. مولانا آپ ترمذی پڑھا رہے ہیں کہ ترمذی سے کشتی لڑ رہے ہیں؟ ترمذی ایسی تو نہیں پڑھائی جاتی کہ آستین چڑھ جاؤ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ترمذی کی حدیث پڑھا رہے ہیں کہ ترمذی سے جنگ کر رہے ہیں؟ لڑائی کشتی اکھاڑا ہے یہ آپ کا؟ یہ حدیث پڑھانے کی جگہ ہے کہ کشتی لڑنے کا اکھاڑا ہے یہ جیسا کہ یہاں تو بھائی جن لوگوں کا عقیدہ ہو کہ ان کو دیکھ لینے ہی سے جنت واجب ہو جاتی ہے دیکھنے والے پر، ایسے بزرگوں کے سامنے لب کشائی کے ساتھ نہ پڑی. کوئی افغانی لڑکا تھا، پٹھانیت جوش میں آئی، بھگا چھری لیا کچن سے اور صوفی عبداللہ پیٹ پھاڑ دوں گا. صوفی عبداللہ اکیلے دیوبند کے اندر چاروں طرف اتنا ماحول کچھ نہیں. اگر آپ بیٹے یاد رکھنا میں مجاہدین کا آدمی اس طرح سے آیا ہوں اور اگر تم ہمارے قریب آئے تو اللہ کی قسم 5 منٹ میں مجاہدین آ کر کے تمہارے دارالعلوم کو چلا دیں گے. ایسی دھمکی دی جن کو کہتے ہیں شیر کا وہ تو سوچا ابھی رستم دبا رہا ہے اور یہ اکیلا. اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی پاور ہے، بڑا پاور. کہا کہ سمجھتے ہو کون ہو؟ اللہ کی قسم کہ جتنے طلبہ سادہ سب کو قتل کر کے پورے دارالعلوم کو آگ لگا دیں. وہ بیچارہ لڑک گیا تھا، پٹھان لڑک گیا، بھاگا. کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا یہ اہلی جیس آ گیا ہے مجاہدین کا. بہت زیادہ شور مچا. حافظ مولانا نواز شاہ کشمیری درس روکے. کیا بات ہے پوچھا تو سامنے ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اللہ اکبر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اسی لیے اللہ سن کا طائفہ منصورہ ہے. یہ ایک آدمی ہے تو ہزاروں میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے. لا يضرهم من خالفهم خذلهم سب کچھ ہے. کیوں؟ فإنهم منصورین من اللہ. اس گروہ کی مدد دنیا کی کوئی حکومت نہیں کرتی. کون کرتا ہے؟ ان کی مدد آسمان. ذرا سوچیں اتنے بڑے مرکز میں ایک آدمی للکارتا ہے. مولانا انور شاہ کشمیری کا اس کو لے کے جاؤ مہمان کھانے میں بیٹھا ہو اور وہ طالب سارا منظر دیکھ رہا تھا دارالعلوم کا کیا کیا ہو گیا. لے کے گیا مہمان کھانے میں بیٹھایا، پانی وغیرہ لا کے رکھا. تو طالب کہتے ہیں آپ پہلے حدیث ہیں؟ کہا کیا کام پہلے حدیث
اس طالب نے کیا کہا میں بھی صوفی صاحب دنگ رہ گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مولانا شاہ کشمیری کی انگلی مٹائی، جس کی طرف جاؤ کوئی بیمار میں لے جاؤ انگلی بھی کس پر گئی. اور شاید کہ مولانا شاہ کشمیری کو معلوم ہوتا تو اس کو نہ بھیجتے. اللہ کی مدد رہا، دیکھو لے جاؤ. میں بھی اہل حدیث ہوں. صوفی صاحب نے پکڑ کے بیٹھا دیا، دروازہ بند. کتنی اہل حدیث ہیں؟ کہا تقریباً 250 اہل حدیثوں کو تو میں جانتا ہوں جو دیوبند میں پڑھ رہے ہیں. 250. صوفی جی پریشان. پوچھا کیوں؟ کہا کوئی بہار کا، کوئی بنگال کا، کوئی یو پی کا دہلی آتا ہے اہل حدیث مدرسے میں پڑھنے کے لیے. دہلی جب پہنچتے ہیں تو کسی مدرسے میں 20 بچے کا داخلہ، کسی کے اندر 30 کا. تو ہم لوگ پہنچتے ہیں دور دراز سے، تو دلی کے اندر جتنے چھوٹے چھوٹے اہل حدیث مدرسے، ایک مدرس ہے اور 20 طلبہ ہیں. بس ہم لوگوں کے کوئی اہل حدیث مدرسہ نہیں، داخلہ نہیں ملتا. تو واپس جانے کے بجائے پلٹ کر کے دیوبند میں دروازہ کھلا رہتا ہے، بڑا مدرسہ، یہاں آ کر کے داخلہ مل جاتا ہے. تو ہم لوگ چھپ چھپا کر کے ڈرے ہوئے اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. بند کمرے میں آپ پوچھے تب میں نے بتایا، باہر پتہ نہ چلے. اللہ اکبر. جب یہ حالت دیکھی صوفی صاحب نکلے دیوبند سے، چندہ نہیں وصولا، پھر کسی مدرس نہیں ملے، سیدھے آئے دلی نہیں، سیدھے وہاں سے دلی ہوتے ہوئے بہار پہنچے. کہاں پہنچے؟ بہار. اور کس کے پاس گئے؟ مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی صاحب حسن البیان، ان کے پاس گئے. کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ میں دارالعلوم دیوبند کے اندر حدیث کا جو پڑھانا کا تھا وہ دیکھ کے آیا، اور 250-300 طلبہ وہاں اہل حدیث پڑھ رہے ہیں. سیویز بنا پر کوئی اہل حدیث مدرسہ نہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کوئی انتظام کریں. بڑے ذہین بااثر آدمی تھے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی. صوفی جی کو لیے دلی آئے، اور دلی میں ایک پنجابی خاندان تھا، انہوں نے اہل حدیث ہو گئے تھے. ان سے جا کر کے ملے، پوری کیفیت بتائی. حاجی صاحب عبد الرحمان، ان کے بیٹے عطاء الرحمان، حاجی صاحب نے کہا کہ ہاں اس طرح سے ظلم اہل حدیثوں پر. کہاں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. مالدار تھے، فیکٹری والے تھے، انہوں نے فوراً اسی وقت نکلے، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی صوفی جو کے لیا، اور کہاں ایک مدرسہ قائم کیا جائے جس کا نام رکھا دارالحدیث رحمانیہ. دارالحدیث رحمانیہ قائم ہوا. سال بھر میں بلڈنگ اور عجیب سا ماحول. جب مدرسے کی بلڈنگ تیار ہوئی تو کچھ لوگ چندہ لے کر کے آئے. حاجی صاحب نے کہا نہیں، میں ایسا مدرسہ چلاؤں گا جس میں کوئی چندے کا معاملہ نہیں ہوگا. مدرسہ بنوایا، تقریباً 80 بچوں کا داخلہ ہوا، اور وہی آگے چل کر کے 1921 سے لے کر کے 1947 تک اتنا بڑا کام کیا جو صدیوں میں کوئی یونیورسٹی بھی نہیں کر سکتے. بہرحال یہ تو ہو گئے حدیث کا درس، محدثانہ انداز سے سمجھ گئے نا، تعویل نہیں، حدیثیں اس پر عمل کرنا ہے. پھر یہیں سے جب علامہ رشید رضا مصری نے بھیجا شنقیطی کے بعد، شنقیطی نے کہا بھائی محدثانہ انداز سے حدیث پڑھنی ہے تو کہاں جانا پڑے گا؟ بصرہ گئے، بصرہ سے شپ پر بیٹھے، بامبے اتر گئے. ماشاءاللہ تو بامبے مولانا صاحب بیٹھے ہوں گے، حدیث پڑھا دیں گے. بامبے پہنچے، بھائی ہم حدیث پڑھنے کے لیے چلے ہیں. کہاں؟ نجد اور ریاض سے. جہاں گئے سب لوگوں نے ہم کو کہاں بھیجا؟ ہندوستان. تو ہندوستان تو آ گئے، یہاں کہاں ملے گا؟ تو بامبے کے لوگوں نے کہا کہ اگر حدیث پڑھنی ہے تو آپ کو دلی جانا پڑے گا. چلے اب 2000 کلومیٹر کا سفر اور کرنا پڑا بیچارے. دلی پہنچ گئے. دلی جانے کا مطلب کہ جامع مسجد اردو بازار، وہاں پہنچے 3 طالب علم نجدی. ہاں بھائی ہمیں حدیث حاصل کرنا ہے، کہاں جائیں؟ کہا یہاں ایک بوڑھا عالم ہے جس کا نام ہے احمد اللہ، اور اس کا لقب ہی پڑ گیا شیخ
حدیث کہا جاتا ہے بر صغیر میں پہلے عالم مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی ہیں جن کو شیخ الحدیث کا لقب پڑا. اسی لیے کہتے ہیں آج 20 جلدوں میں فتح الباری ہے. کہتے ہیں اتنے حدیث کے ماہر تھے کہ پڑھاتے پڑھاتے پوری فتح الباری ان کو زبانی یاد ہو گئی تھی. شیخ الحدیث مولانا احمد اللہ صاحب پرتاپ گڑھی ثم دہلوی. ان کے بعد جاؤ وہ اس وقت رحمانیہ کے شیخ الحدیث تھے. رحمانیہ کے شیخ الحدیث. ان تینوں طلبہ نے 3 سال دلی میں رہ کر خوب حدیث حاصل کی. جب حدیث حاصل کر لیا تو ہم لوگ اب دلی میں نہیں رکیں گے, ہمیں یہ حدیث علم حدیث کہاں کرنا ہے. ابھی نجد میں سیدھے مصر پہنچیں گے جہاں سب سے بڑا آدھار. مصر پہنچے, وہاں علامہ شیخ احمد شاکر سے ملاقات. وہاں ایک نئے اہل حدیث ہوئے پکے صوفی اشعری ماتریدی جن کا نام تھا شیخ محمد حامد الفقی. یہ کیا تھے؟ یہ پکے معاشری ماتریدی اور صوفی مصری تھے. ایک دن راستہ پکڑ کے کہیں جا رہے تھے, کھیتوں کے بیچ سے راستہ نکلا رہتا تھا. ایک مصری بیچارہ ہل چلا رہا تھا, کسان, ننگے بدن 2 بیل اور تیسرا وہ مصری, ڈنڈے مار مار کر کے. ہل چلانے والا جو ہے کھیت کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے. گھومتے گھومتے اتفاقاً حامد سیدکی ادھر سے جا رہے تھے اور اب اس کھیت میں ہل چلاتے ہوئے وہیں وہ پہنچ گیا. حامد سیدکی بڑے منطقی, بڑے فلسفی, صوفی آدمی, ماتریدی, اشعری, سوچتے ہیں بڑے مبلغ ہیں. اس بدو مصری سے پوچھا, میاں ہل ہی چلاتے ہیں تو کچھ پڑھا بھی؟ کہا باپ غریب تھا, کھیتی باڑی والا تھا, بڑا ہوا باپ نے 2 بیل, تیسرا میں, اس کے پیچھے ہی زندگی گزری. حامد سے کہ لانا تو تمہاری زندگی پر. کچھ جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کیا جان؟ کہا اللہ کہاں ہے؟ وہ بیل کو مارنے والا جو ڈنڈا تھا اس نے لیا حامد فقی بخش, تیار ہو گیا پٹائی کرنے کے لیے. حامد فقی کیا بلا آ گئی, یہ ابھی بیل کو مارتا تھا. میں نے اس سے سوال کیا, عید اللہ تو میرے اوپر ڈنڈا اٹھا لیا, کیا بات ہے؟ کہا بے ایمان, شکل تمہاری مرغی تھی اور تجھ کو یہ پتا نہیں کہ اللہ کہاں ہے. شکل صورت مولوی کی اور ابھی تم کو یہ بھی پتہ نہیں اللہ کہاں ہے. اللہ آسمان پر رہتا ہے اور کہاں رہتا ہے. حامد فقی جو زندگی بھر اللہ ہر جگہ موجود اور پورے مصر اور خلیج کے علماء سے لڑتے تھے, ایک دیہاتی نے ان کو پھر وہاں لوٹے اور توبہ کیا. کہا کہ میں اب اہل حدیث بنتا ہوں. کیوں؟ فطرت یہ کہتی ہے, فطرت یہ کہتی اللہ عرش پر ہے. جاہل بھی جب دعا مانگتا ہے تو اوپر نگاہ اٹھاتا ہے. یہ منطق اور فلسفے اور علم کلام نے ہمارے عقیدے کو برباد کیا. اللہ ہر جگہ ہے. ارے اس کے بیل میں بھی اللہ, اس کے حل میں بھی اللہ, فرق کیا رہ گیا؟ وہاں سے نکلے, پھر علامہ احمد شاکر سے ملاقات ہوئی, دوبارہ حدیث پڑھے. اب یہ 2 اہل حدیث بڑے عالم کہاں پیدا ہو گئے؟ مصر کے اندر. یہ تینوں پہنچ گئے. ان تینوں نے مل کر کے ان کو سمجھایا, ہاں اب میں حدیث محدثانہ انداز سے پڑھ کر کے, کیا مطلب؟ حدیث پڑھنا بھی ہے اور حدیث پر عمل بھی کرنا ہے. حدیث کے خلاف کتنے ائمہ کے اقوال ہیں سب کو رد کر دینا ہے. ان کی دعوت قبول ہوئی. یہاں مصر کے اندر جماعت اہل حدیث قائم ہوئی جس کا نام رکھا انصار السنہ المحمدیہ. یہ اپنے یہاں کی برکت ہے بھائیو, کہاں کی برکت ہے یہ؟ پھر وہ تینوں نکلے, یہاں جماعت قائم پر سوڈان پہنچے. سوڈان پہنچنے کے بعد وہاں بھی انصار السنہ المحمدیہ. جب 4 یہاں تک کہ انڈونیشیا تک وہ اس کام کے لیے گئے, ملیشیا بھی پہنچے, کہیں محمدی کہیں انصار السنہ کہیں اہل حدیث. پھر یہ بیچارے پلٹ کر کے اپنے نجد آئے اور ان علاقوں میں تو حدیث ابھی انداز پڑھائی نہیں جا رہی. شاگرد موجود تھے میاں صاحب شیخ الاسلام محمد بن ابو وہاب نجدی کے پوتے
شیخ اسحاق جو تھے وہ بھی میاں رحمت اللہ علیہ میاں صاحب کے شاگرد بہت سارے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ شیخ احمد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ عرب کے اندر کوئی حدیث پڑھنا چاہتا ہے لیکن محدثانہ انداز سے کوئی حدیث نہیں پڑھاتا, تو ایسا کرو ہم مدرسہ قائم کرتے ہیں. بڑی تگ و دو کرنے کے بعد دارالحدیث مدینہ قائم کیا. دارالحدیث مدینہ قائم کیا. اور میرے خیال ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اچھا. اب یہ دارالحدیث قائم تو کریں گے. حدیث کا علم یہاں جیسے ہندوستان, اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے محدثانہ انداز سے علم حدیث کی نشر اشاعت کا سلسلہ کہاں شروع ہوا؟ ہندوستان کے بعد سعودیہ ہے. اللہ جزائے خیر. پھر زمین دیکھی باب المجیدی پر, آپ لوگ نہیں دیکھے ہوں گے, ہمارے زمانے میں دارالحدیث وہی پرانا تھا باب المجیدی پر, ابھی ختم ہوگا چلا گیا شارع مدار پر. باب المجیدی پر قائم کیا. زمین دیکھی. اب اس کے لیے چاہیے پیسہ, تو سعودیہ میں تھا نہیں, پیٹرول نہیں نکلا تھا ابھی تک. کہیں آدمی ایک انڈین ریال ہو تو 10 انڈین 1 روپیہ ہو تو 10 ریال دینے کے بعد 1 انڈین روپیہ ملتا تھا اس وقت. یعنی انڈیا اپنے یہاں کی کرنسی بہت ہی بھاری تھی. اب سید احمد مولانا احمد شیخ احمد ہندوستان گئے دوبارہ فنڈ کی فراہمی کے لیے. تقریباً 80 لاکھ کی, کتنی 80 لاکھ کی زمین کی قیمت تھی. پورے عرب اس زمانے میں کوئی ایک پیسہ دینے کے لائق تھا ہی نہیں. یہاں مدد کر سکتا تھا لیکن پیسہ نہیں. یہاں سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا تھا ہندوستان پر. بات تو لمبی ہو جاتی ہے. ایک بہت بڑے سیٹھ تھے پنجاب کے رہنے والے, دلی میں ان کی بڑی تجارت تھی جن کا نام تھا عبد الرحمان. وہ بڑی تجارت تھی. ان کے محلے کی جو مسجد تھی اس کے وہ متولی تھے. میاں صاحب وغیرہ کے پاس بیٹھے اور کچھ اور ہمارے مولانا مرسری وغیرہ کی تقریر سنی. وہ اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث ہو جانے کے بعد مسجد کی جو ٹرسٹی تھے انہوں نے گنڈوں کو کہا, تلواریں لے کر کے بیچارے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے چائے پیتے ہوئے, سب تلواریں چاروں طرف سے چل گئی. غیر مقلد بنے گا, اہل حدیث بنے گا ظالم. تو اللہ اکبر. میرے بھائیوں, اس جماعت کی خدمت کریں اور قدر کریں. بڑی مشقتوں کے بعد وجود میں آئی ہے. اس طرف نہیں جانا چاہتے کتنی مشقتیں, کیونکہ ہمارے سامنے کتاب ہے اور شیخ نے پیپر مقرر کیا, ہم چاہتے ہیں اس سے آگے نہ بڑھیں. لیکن دوستو یاد رکھو, اللہ جتنی آسانی سے آج ہم کو مل جا رہا ہے, اتنی آسانی بڑی مشکلات, بڑے پاپڑ بیچنے پڑے ہیں. لیکن ایک آدمی اہل حدیث ہو رہا ہے, دہلی کا مالدار ترین آدمی, ہزاروں آدمی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں. جرم کیا ہے؟ اقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. کوئی جرم نہیں تھا. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے جرم یہ تھا ان یقول ربی اللہ. شور مچا, چلائے, اور دسیوں ڈاکو گنڈے تلواریں چلا رہے ہیں. بیوی نے اندر سنا, بیٹے تھے حمید اللہ, بیٹے باہر کیا ہو رہا ہے؟ بیٹے دیکھے, آیا تو دیکھا کہ ظالم ہٹ گئے اور باپ لہو لہان, جان تو باقی ہے لیکن جسم کا کوئی حصہ نہیں. حافظ حمید اللہ اپنے بیٹے باپ کے جسم پر گر پڑے, یہ بھی لہو لہان. پاس پڑوس پہ لوگ آئے, ہاسپٹل لے کے گئے. بہرحال زندگی باقی رہے تو کون, اللہ تعالیٰ نے شفا دیا. کس کو؟ اللہ. شفا ملی. بیٹا جب نکلا حمید اللہ, حافظ حمید اللہ, تو اپنے باپ کے زخم اور ظلم کو دیکھ کر کے برداشت نہ کر سکا. اسی وقت انہوں نے ٹھان لیا کہ ظالموں نے میرے باپ کے کو جس
صراط مستقیم مسلک اہل حدیث کے بنا پر میرے باپ کو اتنی تکلیف دی ہے، میں ٹھان لیتا ہوں ہمارا باپ صحت مند ہو جائے اور میں جب تک زندہ رہوں گا اپنی ساری دولت اس مسلک اہل حدیث کے نقشات وقف کر دوں گا. یہ حافظ حمید اللہ میرٹھی، جن کا لقب حاتم جماعت اہل حدیث، حاتم وقت. حیدرآباد دکن کے اندر جلسہ ہو رہا تھا. حافظ شیخ احمد دہلوی اس کتاب کے لکھنے والے، یہ بیچارے سوچے وہاں کانفرنس ہو رہی، ایک ہی وقت میں سارے علماء سے ملاقات ہو جائے گی. حالانکہ اس وقت یہ بھی ہندوستان سے باہر سمجھا جاتا تھا، انڈیا کے باہر تھا حیدرآباد، انڈیا کے الگ ریاست تھی نا وہ. وہاں چلو مالدار ملک ہے، سارے لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں. وہاں آئے کانفرنس میں، یہ کھڑے ہو گئے شیخ احمد جی ہاں دارالحدیث بنانا چاہتے تھے، لیکن حاتم جماعت غیور جماعت جس نے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا کھڑا ہوا، کہا اعلان بند کرو، کتنا پیسہ تم کو چاہیے؟ کہا ہم کو 80,000 چاہیے. کس کے لیے؟ زمین خریدنے کے لیے. کہا واپس بنانے کے لیے کتنا چاہیے؟ اس کے لیے اتنا چاہیے. کہا جاؤ واپس. شیخ احمد دہلی واپس آ گئے. اپنے چھوٹے بھائی کو حافظ حمید اللہ، دو حافظ حمید اللہ ہیں، یا ایک میرٹھی ہیں وہ عالم ہے، اور یہ حافظ ہے اور پیسے والے. ایک میرٹھی ہے، دوسرے پنجابی ہیں. حافظ حمید اللہ یہ پنجاب والے جو تاجر تھے رئیس التجار، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی زمین کی قیمت، بنانے کی قیمت سب لے کر کے بھیجا. کہا جاؤ کھڑے ہو کے تعمیر کرواؤ اور شیخ احمد کی مدد کرو. اس طرح سے باب المجیدی پر ہمارا دارالحدیث مدینہ مدنیہ قائم ہو گیا. اور بالکل جو شیخ الکل میاں نذیر حسین نے درس حدیث کا سلسلہ قائم کیا تھا، اسی انداز کا یہاں قائم کیا. اور اس دارالحدیث سے پڑھنے والے ہیں علامہ عبدالرحمن افریقی اور ہمارے استاد محترم مدینہ یونیورسٹی کے جنرل سیکریٹری شیخ محمد عمر فلاطہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت ساری داستانیں سناتے تھے اس دارالحدیث کی، سمجھ گئے نا، دارالحدیث کے پڑھے ہوئے تھے. بلکہ جتنے علماء اس وقت سعودیہ کے اس قرب و جوار کے تھے، مدینہ یونیورسٹی میں وہ تقریباً سب کی عالمیت تک، عالم بننے تک کا کورس کہاں ہوا تھا؟ اس وقت ناظم تھے شیخ سیف الرحمان بن اب جو ہے ان کا پوتا ہے. تو اس طرح سے یہاں بھی الحمدللہ دارالحدیث مکیہ اور دارالحدیث مدنیہ، دارالحدیث مکیہ کی الگ تاریخ ہے، اس کو کسی اور موقع میں انشاءاللہ سب کو ناشتے کی چاہت ہوگی. اس وقت ناشتے کے بعد 10 منٹ ہو گیا، نہیں آ گیا؟ چلو بھائی. تو یہ تو ہو گیا. دارالحدیث مکیہ رہ گیا، وہاں کیسے ہو؟ اللہ اکبر. نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ ہو گیا، آ گیا، لگا دیا. چلو بیان کریں. دارالحدیث مکیہ کی تاریخ بھی اس سے اسے ملتی جلتی ہے. نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ جب انتقال کر گئے تو وہاں کے اہل تقلید نے حکومت کی مخالفت کر کے بڑا ظلم زیادتی کیا. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نواب صدیق حسن جہاں جو اتنے دن تک حاکم تھے، ان کے قبر کی جگہ قبرستان میں ظالموں نے نہیں دیا. معلوم ہے نا، نواب صدیق حسن خان قبرستان میں نہیں دفنائیں گے، ممنوع کر دیا کہ ہمارا قبرستان ناپاک ہو جائے گا، کسی لیڈیز کو نہیں دفنائیں گے.
ایک انسان اتنی خدمات جس کی ہو، اس کو مر جانے کے بعد قبرستان میں قبر کی جگہ نہ ملی، کیس کر دیا، لے جاؤ جہاں کا رہنے والا تھا قنوج لے جاؤ، بھوپال میں اس کی جگہ نہیں۔ لیکن اللہ نے ان کی بیوی کو ہمت دیا، انگریز عدالت میں انہوں نے کیس کر دیا، لاش پڑی ہے، کیس کر دیا۔ کیس کیا کیا؟ یہاں کا نواب تھا، اہل حدیث تھا کوئی بات نہیں، لیکن یہ نواب تھا، یہاں کے حاکم ہونے کی وجہ سے اس کا حق ہے کہ یہاں اس کو قبرستان کی میں جگہ ملے۔ تو انگریزوں نے فتنے کو دبانے کے لیے قبرستان کے بجائے ایک چوراہا تھا، اس چوراہے کے قریب جگہ دی، اور نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ اسی قبر کے اندر دفنائے گئے۔ کبھی بھوپال لے جائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، تو سامنے ہوٹل ہے، نیچے روڈوں پر جہاں چوراہا ایک قبر ہے، وہی قبر ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی کی۔ ان کے انتقال کے بعد جو کچھ اہل حدیث رہ گئے تھے، بڑی زیادتی، ان کے مشیر کار تھے مولانا مظہر علی۔ مولانا مظہر علی یہ یو پی اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، نواب صدیق حسن خان کے مشیر کار تھے۔ ان کو بھی ظالموں نے نکالا، اعظم گڑھ آ کر کے بیٹھے، بڑے پریشان تھے۔ تو نواب صاحب کی بیگم نے ان کو بلایا، کہا کہ آپ اتنے دن تک مشیر کار رہے، ظالم یہاں نہیں رہنے دیتے، ہم آپ کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیتے، کیا کہتے؟ تو انہوں نے رائے دیا کہ اگر آپ میرے ساتھ احسان کرنا چاہتی ہیں مولانا مظہر علی، تو آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ یہ مہربانی نہ کریں، بس یہ ایک لیٹر آپ بنا کر کے دے دیں۔ نواب صاحب نے مکے میں جو رباطیں بنوائی ہیں مسافروں کے لیے، وہاں آپ کو ایک نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، نگراں بنا کر کے ہمیں بھیج دیں۔ نواب صاحب کے مشیر کار کہاں آ کر کے آباد ہو گئے؟ مکے میں۔ اب مکے میں آ جانے کے بعد شیخ احمد سے ان کے رابطے شروع ہوئے۔ ان کے دلوں میں شوق ہوا کہ ایسا کیوں نہ کریں، دلی کا ایک مرد مومن میاں صاحب کی تعلیمات کی نشر اشاعت کے لیے دلی میں ہے، تو ہم نواب صاحب کے آدمی ہیں، شاگرد، ہم کیوں مکے میں نہ رکھ دیں؟ ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، شیخ احمد سے مشورہ کیے، ان کے بیٹے رئیس المطوفین تھے، حکومت نے ساتھ دیا، اور مکے میں زمین خرید کر کے ان لوگوں نے وہاں بھی ایک دارالحدیث مکیہ قائم کیا۔ تو یہ دونوں دارالحدیث خلیج کے اندر، بلکہ خلیج میں سب سے پہلا دینی مدرسہ جس نے قائم کیا، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے انگریزوں کے ایجنٹ نے، یہی کہو گے نا؟ ہاں، انگریزوں کے ایجنٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ، انگریزوں کے ایجنٹ نہیں، اسلام کے سپاہیوں نے قائم کیا ہے، سمجھے نا؟ اہل حدیثوں نے قائم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سہولتیہ قائم کر کے اس کے توڑ کے لیے یہ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کفر و شرک کو پھیلانے کے لیے قائم کیا مدرسہ سہولتیہ، نگڑ جا رہے تھے، لیکن ان دونوں مدرسوں نے سب کا کرا کما کر کے کتاب و سنت کو قبول بارہ کیوں؟ سہولتیہ میں وہی رہ گئے، دیوبند سے آ کر کے ہندوستان پاکستان کے لوگ شلوار قمیص والے ہر وقت گھسے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ہمارا جو دارالحدیث ہے الحمدللہ، شلوار قمیص والے کم، یہ لال گترے والے نظر آتے ہیں زیادہ۔ کیوں؟ عربوں نے جو علم حاصل کیا دارالحدیث سے حاصل کیا، سہولتیہ سے کوئی علم حاصل وہاں سے جو ملا، کالا ابو حنیفہ کلا قدوری شرح بقایا ہدایہ پڑھے، اور یہاں جو تعلیم پوری سیاحت ستہ کا درس ہوا۔ اس طرح سے الحمدللہ مکے اور مدینے کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کا گہوارہ بنایا، اور اس سے بھی آگے چل کر کے جب شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حکومت حجاز کو فتح کیا، تو پھر اس کو اور آگے بڑھانا چاہا علم حدیث کو، ان کو ایک فکر پیدا ہوئی کہ دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ مجھے ایسا محدث دے دے جو مکے میں حرم مکی میں بیٹھ کر کے ہمارے نبی جس انداز سے حدیث لے کر کے آئے تھے، محدثانہ انداز سے،
حدیث پڑھائے. دنیا کے سارے علماء سارے ملکوں سے مشورہ کیا, ہر جگہ سے لے کر آیا کہ اس وقت حرم کے اندر حدیث کے درس کے لیے جو محدثانہ انداز سے خدمت کر سکے اور حرمین کا حق ادا ہو سکے, کوئی ایک عالم ہے مبارک اعظم گڑھ انڈیا یو پی اعظم گڑھ ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں قصبہ ہے مبارک پور. اس مبارک پور میں ایک عالم ہے جو ترمذی کی شرح لکھ رہا ہے جس کا نام ہے عبد الرحمان مبارک پوری صاحب تحفہ. انہی کو بلائے اور وہی آ کر کے یہاں حدیث کا حق درس حدیث کا حق ادا کرے گا. ملک عبد العزیز نے بلایا لیکن شیخ نے آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری ضرورت یہاں زیادہ ہے, وہاں تو آپ کو کوئی اور مل جائے گا, ورنہ وہ آگے ہوتے تو شاید آج سعودیہ کے اندر جہاں سارے قبیلے والے ہیں ایک مبارک پوری خاندان بھی قیامت تک کے لیے مکے میں قائم ہو گیا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں